آئیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رمضان کے معمولات پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو رحمت اور سادگی سے بھرے تھے۔ سوچئے تو دسترخوان کتنا سادہ تھا، بس چند کھجوریں اور پانی، لیکن صحبت اس ہستی کی تھی جن کے لیے کائنات بنی۔ روزے فرض ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کل 9 رمضان گزارے۔ اب افطار کی سنت کو دیکھیں، یہ صرف کھانے کا طریقہ نہیں تھا بلکہ اس میں بھی بڑی حکمت اور سادگی تھی۔ ترتیب یہ تھی، پہلے تازہ کھجوریں، وہ نہ ہوں تو خشک، اور وہ بھی نہ ہوں تو صرف پانی کے چند گھونٹ۔ اور ایک خاص بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگ پر پکی چیزوں کے بجائے پھل جیسی قدرتی غذا پسند فرماتے تھے۔ اچھا، افطار کی بات تو ہو گئی، اب سحری کی حکمت کو دیکھتے ہیں۔ یہ بھی امت کے لیے ایک رحمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل آخری وقت میں سحری کرتے تھے تاکہ روزے کا دورانیہ کم سے کم ہو اور آسانی رہے۔ ان کی غذا بھی کتنی سادہ اور متوازن تھی، جو کہ روٹی، شہد اور پھل، سب قدرتی اور صحت بخش۔ لیکن یہ سادگی اور رحمت صرف عادات تک نہیں تھی۔ آئیے ان کے بچپن کا ایک واقعہ دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اپنی ذیزائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوئی۔ ان کی موجودگی گھر میں برکت کا باعث تھی۔ ایک دن ان کی بیٹی روتی ہوئی آئی کہ بھیڑیا ایک بکری لے گیا۔ والدہ کو روتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ والدہ کی یہ تکلیف ان سے دیکھی نہ گئی اور وہ منع کرنے کے باوجود اکیلے ہی خطرناک جنگل میں نکل گئے۔ وہاں جا کے پکارا، میری والدہ کی بکری کس نے لی؟ روایت ہے کہ جنگل کے جانور ان کے گرد ادب سے جمع ہو گئے۔ جانوروں نے بکری کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا اور اسے واپس کر دیا۔ ان کا مقصد صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت تھا۔ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا بلکہ نرمی سے کہا، تمہیں میری والدہ کو رلانا نہیں چاہیے تھا۔ اور یہی واقعہ ہمیں روزے کے اصل مقصد سے جوڑتا ہے۔ یہ صرف بھوکا رہنا نہیں بلکہ دل کو نرم کرنا ہے۔ تو روزے کی 2 قسمیں ہوئیں، ایک پیٹ کا روزہ اور دوسرا اس سے کہیں زیادہ اہم دل کا روزہ۔ دل کا روزہ کیا ہے؟ غصے سے، جھوٹ سے، نفرت اور سخت کلامی سے بچنا، صبر اور رحم کو اپنانا۔ تو اصل مقصد یہی ہے کہ انسان ایک بہتر انسان بنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے قریب تر ہو جائے۔ وہ بچپن کا واقعہ بھی یہی سکھاتا ہے کہ اصل طاقت نرمی سے استعمال ہوتی ہے، زبردستی سے نہیں۔ تو آخر میں بس یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جانوروں کے لیے اتنی رحمت تھی، وہ اپنی امت کا درد کتنا محسوس کرتے ہوں گے۔